یہاں مراد یہ ہے کہ اے نوجوان، یہ پیار سے یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس سے پیار سے یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ اے غلام، یعنی اے لڑکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انی اعلمک کلمات، میں تمہیں تعلیم دینا چاہتا ہوں، یعنی تمہیں بتلانا چاہتا ہوں چند چیزیں، کلمات یعنی کچھ چیزیں میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں یا کچھ چیزوں کی تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ ان چیزوں میں سے پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز یہ فرمائی کہ احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا محتاج ہے؟ نہیں۔ مراد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی حفاظت کرو، یعنی دین اسلام کی حفاظت کرو، شریعت کی پابندی کرو، اور اگر اس کی پابندی کرو گے، دین اسلام کی حفاظت کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ یحفظک، تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اگر دین اسلام پر مکمل عمل پیرا رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرو تو تجدہ تجاہک، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ مراد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے قوانین کی، شریعت کی حفاظت کرو گے، یعنی شریعت کی حفاظت سے مراد دین اسلام پر عمل کرو گے، تو کیا ہوگا؟ تجدہ تجاہک، اپنے سامنے اسے پاؤ گے۔ یعنی اپنے سامنے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم نے عمل کیا تھا، صحیح نیک عمل تھا، اس نیک عمل کی بنیاد پر، وہ اچھے اعمال کی بنیاد پر تم قیامت کے دن جب محاسبہ کا وقت ہوگا، حساب و کتاب کا وقت ہوگا، تو اسے کیا کرو گے؟ تجدہ تجاہک، اسے اپنے سامنے یعنی پاؤ گے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان جو نیکی کرتا ہے، اچھے اعمال کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اس کا کیا ہوگا؟ وہ نیکی ایک پہاڑ کی شکل میں آتی، پہاڑ بن کے وہ نیکی اس کے سامنے آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہی مراد ہے تجدہ تجاہک، یعنی اس نیکی کو جو تم نے اس دنیا کے اندر اچھا اور بہتر کیا ہے، اسے کیا کرو گے؟ قیامت کے دن پہاڑ کی شکل میں پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، ہاں دیکھو، جب تم سوال کرو، سوال سے مراد یہ ہے کہ مانگو، دعا کرو، کوئی بھی ضرورت کی چیزیں ہو، یا اپنی صحت سے متعلق ہو، یا اور کوئی چیز ہو، اولاد سے متعلق ہو، کوئی بھی چیز جب تم مانگو تو کس سے مانگو؟ فاسأل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی سوال کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگو۔ یہاں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور اس ضمن میں، اس حدیث کے روشنی میں قرآن کی بہت ساری آیتیں، جس سے یہ واضح ہو جاتی ہے کہ جب انسان کی کوئی ضرورت ہو، کچھ مانگنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو، تو وہ سوال کس سے کرے گا؟ مانگے گا کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دینے والی کی اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو اسے ذرہ برابر بھی دے سکے یا اس سے چھین سکے۔ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب یہاں وہ لوگ جو لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، چاہے وہ قبروں پہ جا کر کے، چاہے وہ مزاروں پہ جا کر کے، چاہے وہ پتھروں کے پاس، چاہے وہ دیوی دیوتا کے پاس، چاہے وہ اور کسی بھی تعزیہ کے پاس یا اور کسی شکل میں کسی اور چیزوں سے مانگتے ہیں، تو حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص مانگنے کے لیے کہا ہے کہ اللہ سے مانگو۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے تم دعا طلب کرو، استغفار طلب کرو، اور ضرورت کی چیزیں مانگو، میں تمہاری دعا کو سننے والا ہوں۔ ادعونی استجب لکم،
میں تمہاری فریاد سننے والا ہوں۔ اور ہمارے علاوہ قرآن کریم کی اور جگہ بھی آیتیں ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اسی حدیث کی روشنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک بندہ سوال کرتا ہے اور مانگتا ہے عنی فإنی قریب، تو میں اس سے سب سے زیادہ قریب، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں ہر پکار کو سنتا ہوں، ہر پکارنے والے کی آواز کو سنتا ہوں، اور پھر کیا کرتا ہوں، اسے دیتا ہوں جو کچھ وہ مانگتا ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور یہاں تک فرمان ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں اس شخص کے بالکل ہی قریب ہوں جو ایک شہ رگ ہوتا ہے جس کے کاٹ دینے سے انسان مر جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو پھر مانگنے والا جب اس قریب سے نہ مانگ کر کے دور سے کیوں مانگے؟